اس وقت جو تصویر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ پنجاب میں گندم کی فصل کا جائزہ لیتے ہوئے بنائی گئی ہے۔ آپ کو تصویر میں کالے رنگ کا ایک سٹا نظر آ رہا ہے۔ دراصل یہ گندم کی ایک بیماری ہے جسے کھلی کانگیاری یا لوس مٹ بھی کہا جاتا ہے۔ 1961 میں اس بیماری نے امریکہ کی ایک ریاست میں 40% گندم کو تباہ کر دیا تھا۔ عام حالات میں یہ بیماری 20 سے 30% تک پیداوار میں کمی کر سکتی ہے۔ سیدھا حساب یہ ہے کہ اگر 100 سٹوں میں سے 10 سٹوں پر یہ بیماری ہوگی تو پیداوار میں بھی 10% جو کہ تقریباً 5 من فی ایکڑ کے حساب سے بنتا ہے کمی واقع ہو جائے گی۔ کانگیاری گندم کی ایک ایسی بیماری ہے جو شیر کی طرح گھات لگا کر حملہ کرتی ہے اور گندم کے سر یعنی سٹے کو گنجا کر دیتی ہے، اس لیے اسے گندم کا گنجا پن بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس بیماری کے ذرات یا اس کی جڑ بیج کے اندر ہی موجود ہوتی ہے جہاں وہ 20 سال تک زندہ رہ سکتی ہے۔ جب بیماری کے اثرات رکھنے والے بیج کو کھیت میں بویا جاتا ہے تو گندم کے ساتھ ساتھ کانگیاری کی جڑ بھی نشو و نما پانے لگتی ہے اور تنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ پروان چڑھتی ہے، اور جیسے ہی سٹا نکلتا ہے یہ اس پر حملہ کر دیتی ہے۔ حملہ کر کے یہ سٹے کے اندر بننے والے تمام دانوں کو کالے رنگ کے پاؤڈر میں تبدیل کر دیتی ہے، اور سٹے پر بننے والا یہ پاؤڈر ایک سٹے کی بات ہو رہی ہے، لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں ذرات پر مشتمل ہوتا ہے، اور ہر ذرہ بیماری پھیلانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ذرات ہوا کے دوش پر گندم کے صحت مند سٹوں پر گرتے ہیں، جہاں گرتے ہی یہ سرنگ بنا کر بیج کے اندر گھس جاتے ہیں اور اگلے سال بیج کے بوئے جانے کا انتظار کرتے ہیں۔ جیسے ہی اگلے سال اس بیج کو بویا جاتا ہے تو بیج کی جرمینیشن یعنی اگاؤ کے ساتھ ہی کانگیاری کے ذرات میں جان آ جاتی ہے، اور یہ بھی تنے کے ساتھ ساتھ نشو و نما پانے لگتے ہیں اور سٹا نکلنے کا انتظار کرتے ہیں تاکہ اس پر حملہ کیا جا سکے۔ بیج کے اندرونی حصے میں اس بیماری کے ذرات یا جڑ کو ختم کرنا سائنسدانوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا، کیونکہ تب جو زہریں دستیاب تھیں وہ بیج یا پودے میں جذب نہیں ہو سکتی تھیں، لہذا بیج کے اندر بیماری کی جڑ کو زہر لگانے کے باوجود ختم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ غالباً یہی وہ مسئلہ ہوگا جس پر قابو پانے کے لیے سائنسدانوں نے ایک ایسی زہر بنانے کا سوچا جو بیج میں جذب ہو کر اس کے مرکز تک پہنچ جائے اور وہاں موجود بیماری کی جڑ کو تلف کر دے۔ اس طرح کے زہر کو، یہ بات آپ سمجھ لیں کہ ہم سسٹمک زہر یعنی پودے یا بیج میں جذب ہونے والی زہر کہتے ہیں۔ آج کل زراعت میں استعمال ہونے والی تقریباً 40% زہریں اسی طرح کی سسٹمک زہریں ہی ہیں۔ جذب ہونے والی ان زہروں کی ایجاد سے پہلے کھلی کانگیاری کو گرم پانی سے قابو کیا جاتا تھا۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ بیج کو 50-52 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرم کیے گئے پانی میں 10 منٹ تک ڈبو دیا جاتا تھا تاکہ گرمائش کی وجہ سے بیماری کے ذرات ختم ہو جائیں، اور پھر وہاں سے نکال کر فوراً 20 سے 25 ڈگری سینٹی گریڈ والے پانی میں 5 منٹ تک اسے ٹھنڈا کر لیا جاتا تھا۔ لیکن یہ طریقہ قدرے رسکی تھا، کیونکہ اگر پانی کم گرم ہوتا تو بیماری کا خاتمہ نہ ہو پاتا، اور اگر پانی زیادہ گرم ہو جاتا تو بیج کی جرمینیشن یعنی اگاؤ متاثر ہوتا۔ آج بھی یہ طریقہ وہ کاشتکار استعمال کرتے ہیں جو آرگینک کھیتی کرتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ آج کل آرگینک کھیتی کا بڑا چرچا ہے۔ ایک اور نکتہ کہ کیا بونے سے پہلے پتہ چل سکتا ہے کہ بیج میں کانگیاری کی جڑ یا اس کے اثرات ہیں یا نہیں؟ تو ماہرین کے مطابق ایسا ہونا انتہائی مشکل بلکہ یوں سمجھ لیں کہ ناممکن سا ہے، کیونکہ کانگیاری کی جڑ رکھنے والا بیج بظاہر صحت مند نظر آتا ہے اور اس کا اگاؤ بھی بہترین ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بندرگاہوں پر کانگیاری سے متاثرہ گندم کو پہچان کر روکنا بہت مشکل ہے، اور اس طرح سے یہ بیماری ایک ملک سے دوسرے ملک بآسانی پہنچ سکتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ ابھی تک کوئی طریقہ ایسا سامنے نہیں آیا جو سٹے پر بننے والے پاؤڈر یعنی کانگیاری کے ذرات کا خاتمہ کر سکے، یا پھر اس پاؤڈر کو اس بیمار کالے سٹے سے دوسرے صحت مند سٹوں پر
منتقل ہوتے ہوئے تلف کر سکے۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ اس بات کی پوری تسلی ہو کہ جس کھیت سے بیج حاصل کیا گیا ہے وہاں کانگیاری سے حملہ شدہ کوئی سٹا نہیں تھا، اور اگر تھا بھی تو اس کو احتیاط کے ساتھ تلف کر دیا گیا۔ لہذا اگر آپ کے کھیت میں آپ کو بھی اسی طرح کا کالے رنگ کا سٹا نظر آئے تو سٹے پر آپ نے پلاسٹک شاپر چڑھانا ہے۔ اس طرح احتیاط سے پلاسٹک شاپر چڑھائیں کہ نہ تو پاؤڈر گرے اور نہ ہی اڑے۔ سٹے کو شاپر میں کور کر کے نیچے کینچی سے کاٹ لیں اور کاٹے گئے سٹے کو یا تو جلا دیں یا کم از کم 2 فٹ زمین کی گہرائی میں دبا دیں۔ کبھی بھی ایسے سٹے کو کھیت میں نہ پھینکیں، ورنہ کالے ذرات سینکڑوں بالیوں میں داخل ہو کر اگلے سال بیماری پھیلائیں گے۔ دوسری احتیاط یہ ہے کہ آپ نے ایسی ورائٹی کا انتخاب کرنا ہے گندم کاشت کرتے ہوئے جو کانگیاری کے خلاف لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ گندم کی کون کون سی ورائٹیوں میں کنگھی کے خلاف قوت مدافعت ہے، اس پر انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں بات کریں گے۔ اور آخری حل وہی کہ فنجی سائڈ یعنی پھپھوندی کش زہر بیج کو لگائی جائے۔ جذب ہونے والی زہریں بیج کے منہ سے داخل ہو کر اس کے پیٹ تک پہنچ جاتی ہیں اور وہاں موجود کانگیاری کی جڑ کا خاتمہ کر دیتی ہیں۔ آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ۔